اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ جن جان پاکستان جی، سب سے پہلے یہ گولی کیوں چلائی ہے، کس نے چلائی ہے اور کس کے آرڈر پر چلی اور کیوں چلی۔ جن جان پاکستان جی، آج میں آپ کو نور جہاں جی کا ایک واقعہ سناؤں گا جس میں نور جہاں جی نے رونا لیلا جی کو تھپڑ مارا۔ وہ کس بات پر مارا تھا، کیوں مارا تھا، کس وجہ سے، وہ وجہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ میڈم نور جہاں جی نے اپنی زندگی میں ایک سمجھ لیں اس وقت ان کی 9 سال کی عمر ہوگی، تب سے 11 برس کی عمر میں چند پیر سرکار جو کہ پاک پتن سے کو 8-10 میل کے فاصلے پہ ہیں، پیر سید کوئی گیلانی نام ہے ان کا، اصغر علی گیلانی نہیں، وہ ان کے والد کا نام تھا، تو میں نام آتا ہے ابھی ان کا۔ چند پیر ایک وہ اس وقت حیات تھے۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ نور جہاں جی وہاں گانا گا رہی تھی جہاں وہ تھے۔ غالباً میرا خیال ہے کہ یہیں پیر اصغر علی شاہ جو تھے، ان کے دادا، ان کا عرس تھا یہاں پہ چند پیر جو کہ علاقہ ہے، تو وہاں عرس پہ نور جہاں جی گا رہے تھے، اور پیر اصغر علی شاہی ان کا نام ہے، اصغر علی گیلانی المعروف چند پیر صاحب۔ چند پیر صاحب انہوں نے نا نور جہاں کو بلایا کہ ادھر آؤ، کیونکہ یہ گا رہی تھی میری گڈی چڑھ گئی آسمانی، کچھ اس طرح کے بول تھے، یہ میں نے میڈم جی سے سنا ہوا۔ تو میڈم جی نے فوراً گئی ان کے پاس، کیونکہ سمجھدار تھی بڑی بچپن ہی سے، تو انہوں نے کہا منہ کھولو۔ نور جہاں جی نے منہ کھولا تو چند پیر سرکار نے اپنی زبان پر انگلی لگا کر نور جہاں جی کی زبان پہ لگائی، اور انہوں نے کہا کہ جا تیری گڈی چڑھ گئی آسمان تھے۔ بس نور جہاں جی کا کہنا ہے کہ اس کے بعد میں جب واپس آئی ہوں، اس کے بعد بامبے گئے ہیں ہم لوگ، بس آہستہ 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 اللہ تعالیٰ نے ایسے عروج دیے، ایسے عروج دیے کہ میں آپ کو آپ ہی دیکھ لیں کہ انہوں نے کیسا عروج پایا۔ وہ انڈیا سے، کیونکہ احترام، عزت، اس وقت نیا نیا فلمی دور شروع ہوا تھا، تو نور جہاں جی اس وقت سنگر بھی زبردست، آل انڈیا، کیونکہ پاکستان بیچ میں شامل تھا، تو سب سے بڑی سنگر تھی، بن گئی آتے ہی، اور اس کے بعد باقاعدہ ایکٹریس بھی وہ انہوں نے اپنے آپ کو منوا لیا، فلمیں ہی ایسی زبردست ہٹ ہوئی ان کی۔ وہ پھر کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ پاکستان ہندوستان بن گیا۔ جب پاکستان ہندوستان بنا تو یہاں میڈم جی شفٹ ہوئے، تو شوکت صاحب بھی آ گئے وہاں سے، شوکت صاحب نے وہاں فلمیں بنائی، وہ زبردست چلی، دلیپ کمار صاحب کو ہٹ کروانے والے وہ۔ تو وہ جب وہ پاکستان واپس آئے تو پاکستان انہوں نے پنچولی اسٹوڈیو تھا، نہیں ہاں یہی شاہ نور، تو جن کا تھا انہوں نے اپنا منظور کروایا، یہ گورنمنٹ نے ان کو منظور کر کے ان کے نام اسٹوڈیو ہو گئے، جس کا نام میڈم نور جہاں سے شاہ جی کا اور نور، شاہ نور نام کمبائن یہاں سے رکھا گیا۔ تو اس کے بعد میڈم جی نے کیونکہ اپنی زندگی کے بڑے زبردست عروج دیکھے ہوئے تھے، اور اس کے بعد وقت گزرتا رہا، آہستہ آہستہ جن جان پاکستان جی ایسا مقام بنا کہ میڈم جی کی اور شوکت صاحب کی لڑائی ہو گئی، وہ جھگڑے میں طلاق ہو گئی۔ طلاق کے بعد اجاز صاحب سے شادی کر لی میڈم نے۔
मैडम ने कुछ अरसा बीच में गाना छोड़ा, यहाँ आके उन्होंने फिल्में भी की, पंजाबी उर्दू फिल्में दोनों जबरदस्त हिट हुई उनकी फिल्में, क्या बिजनेस किए उनकी फिल्मों ने। तो इंतजार, दुपट्टा, कोयल, फिर पंजाबी छू मंतर, बड़ी बड़ी फिल्में, अनारकली, ऐसे ऐसे गाने गाए मैडम जी ने। अरूज थे वो। बीच में आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने छोड़ा तो नसीम बेगम, आयरन परवीन, माला जी, ये इनकी इंट्रोडक्शन हो चुकी हुई थी उर्दू गानों के लिए, क्योंकि लड़की की आवाज़ सूट करती थी। माला जी बड़ी ज़बरदस्त सिंगर थी, नसीम बेगम जी ज़बरदस्त, आयरन परवीन, ये कुछ इस तरह का सिलसिला बन गया आहिस्ता आहिस्ता। फिर ये गाती रही। बीच में घुसी है 70 की दिहाई में, जिसका नाम था रूना लैला। अब मैडम जी दोबारा फिर छोड़ दिया था गाना उन्होंने, फिर दोबारा उन्होंने शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता से। कुछ अरसा छोड़ा था, फिर उन्होंने दोबारा ज्वाइन किया और बाकायदा पंजाबी गाने, एक आधा गाना मैडम जी का होता था फिल्म में, बाकी गाने दूसरी सिंगर्स के। तो ये सिलसिला शुरू रहा। फिर एक ऐसी सिंगर का इंट्रोडक्शन हुई जिसका नाम था रूना लैला। ये 70 से पहले की बात है कि रूना लैला जी ने गाना शुरू कर दिया था। वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने गाया, वो अच्छे मौसीकारों के साथ। जब उन्होंने निसार बज़मी साहब, ए हमीद साहब के साथ जब उन्होंने गाया, तो इन्होंने, निसार बज़मी साहब ने और ए हमीद साहब ने, ये मन में उस जब भी पुकारो मैं चली आऊं मेरे दिल बरो, मुझे प्यार से जब भी आवाज दो, मैं तो चली आऊं मेरे दिल बरो, यह गाना बड़ा जबरदस्त हिट हुआ। वो ये गाना उसके बाद निसार बज़मी साहब ने उनको ट्राई किया, तहजीब फिल्म, जबरदस्त, मैं कहता हूं ऐसा म्यूजिक, दिल धड़के ये तुमसे मैं कैसे कहूं, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। ये ऐसे गाने उसमें, हालांकि एक गाना नूरजहां जी का भी था, लेकिन ये भी निसार बज़मी साहब ने यहां से रूना लैला का स्टार्ट हुआ। रूना लैला छा गई। रूना लैला ने पंजाबी ऐसे ऐसे गाने गाए, ऐसे ऐसे गाने गाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया, नज़ीर अली साहब से नूरजहां जी का लव शुरू हुआ। नज़ीर अली साहब ने इसी दौरान में नूरजहां जी से, सन 70 की बात है, उसके बाद इश्क जब शुरू हुआ, सईयो नी मेरा माही मेरे पाक जगावण आ गया, इंज लगता है जिवें रांझण मैनू हीर बनावण आ गया। उसके बाद फिर नज़ीर अली साहब ने, ऐसा हुआ कि सारी फिल्म, सारे गाने जो हैं वो नूरजहां जी के, ये सिलसिला वहां से शुरू हुआ। और बीच में वो काना फसाया हुआ था टिंड में, वो जो कहते हैं पंजाबी की एक मिसाल है, तो वो काना फंसा हुआ था। वो क्या था कि रूना लैला जबरदस्त सिंगर थी, बन गई, जो गाए हिट, जो गाए हिट। वो नूरजहां जी को ये बात भी बड़ी, और ऊपर से थोड़ा सा क्लैश चल रहा था उनका निसार बज़मी साहब से। निसार बज़मी साहब बड़ा टका के गवा रहे थे रूना लैला जी से। वो नज़ीर अली साहब ने एक गाने के दौरान बोसा ले लिया कले का रूना लैला का। रूना लैला ने बड़ी किचकिच, तो ये पूरा एक माहौल बन गया स्टूडियो में कि जी वो नूरजहां, क्योंकि नूरजहां जी से उनकी शादी हो चुकी हुई थी नज़ीर अली साहब की, तो ये नज़ीर अली साहब ने गलत किया, जो भी मेरे कहने का मतलब है, उनका बोसा ले लिया। वो सारी पंचायत लग गई स्टूडियो में, सब एक्टर, डायरेक्टर, उसके बाद मौसीकार, शायर, सब इकट्ठे हो गए कि जी ये बहुत ज्यादती हुई है जी, ये नज़ीर अली साहब ने, नज़ीर अली साहब का कोई कहे बाई काट करोगे इसके, वो यहाँ तक नौबत पहुंच गई। खैर यहाँ तक जब नौबत पहुंची तो पंचायत लगी, तो नूरजहां जी ने आके नज़ीर अली साहब के साथ आई है, एक ऐसी बात की है वो मैं आपको सुनाता हूँ। वो अब जब, क्योंकि नज़ीर अली साहब
سے عشق چل رہا تھا یا شادی ہوئی تھی، اس سے تھوڑا سا میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے کہ بہرحال نذیر علی صاحب سے زبردست تعلق تھا نور جہاں جی کا. وہ جب انٹر ہوئے ہیں جہاں پنچایت لگی ہوئی تھی اس فلور میں، تو آ کے نور جہاں جی بھی بیٹھے ہیں سارے. بات شروع ہونے سے پہلے نور جہاں جی نے کہا کہ پہلے میری بات سنیں. سارے شادی ہو چکی ہوئی تھی نور جہاں جی کی نذیر علی صاحب کے ساتھ. اس نے نور جہاں جی نے کہا کہ جیڑا بندہ پنجابی میں جیڑا بندہ ایہو جہا منہ چومدا ہوئے اپنے منہ تے ہاتھ پھیر کے، کیونکہ بیوی جو تھی ان کی، تو اس نے ایسی عورت کا منہ کیوں چومنا. وہ ایسا لافٹر ہوا، ایسا سب ہنس پڑے، سب رفع دفع ہو گئی بات. اب کیونکہ رونا لیلا کو یہ بات بڑی برا لگا ہوا تھا. وہ ایک گانا تھا رونا لیلا جی اور نثار بزمی صاحب کا، اس کے بعد شفٹ ختم ہونی تھی تو نور جہاں جی کا گانا تھا. نور جہاں جی نثار بزمی صاحب کا سن کر کہ ان کا گانا ہے تو شاید کوئی ان سے کوئی ان کی بات چیت ہونی تھی یا کرنی تھی. نور جہاں جی آ گئے جلدی. وہ جب آئے ہیں تو رونا لیلا بیٹھی ہوئی تھی، یہ واقعہ ہو چکا ہوا تھا. رونا لیلا نے سلام نہیں کیا. نور جہاں جی پھر نور جہاں جی تھی، انہوں نے کہا نہیں، تھڑاک کر کے ریپٹا کہ تم میرے آنے پر نہ مجھے سلام کیا، نہ تم اٹھ کے کھڑی ہوئی ہو، تم نہیں جانتی میں کون ہوں. اب یہ واللہ عالم نذیر علی صاحب کی بات کا بدلہ لیا انہوں نے یا نور جہاں جی جیلس ہو گئی تھی، کیونکہ گانے زبردست ہر وقت ٹی وی ریڈیو پہ گانے ہی رونا لیلا کے چلتے تھے. ان دنوں میں گانے ہی ایسے ہٹ ہوئے اس کے. پنجابی میں بھی اس نے، میں کہتا ہوں، اخیر کر دی، ایسا ایسا گانا گایا. تو اب یہ وقت گزرتا گیا. میں اب آپ کو بتاؤں گا کہ رونا لیلا جی پاکستان کیوں چھوڑ کر گئی تھی اگلے انشاءاللہ ایپیسوڈ میں. السلام علیکم. جن جان پاکستان جی، پاکستان زندہ باد. عمران خان زندہ باد. اوے گولی کیوں چلائی ہے آپ نے یہ بتائیں. جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد. السلام علیکم.